الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ پسند کی شادی کے لیے اور جلد شادی کے لیے ایک کمال اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا تو پھر سوچتے رہ جائیں گے کہ پتہ نہیں یار وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ اور رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی وظیفہ کیا بغیر شرائط کے کر ڈالا، یا پھر شرائط ناغہ کر دیا، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے وظیفے کو ہی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وظیفہ کرتے ہیں، 2 دن کیا 3 دن کیا پھر چھوڑ دیا، پھر 2 دن کیا 3 دن کیا پھر چھوڑ دیا۔ اس طرح کرنے سے بھی رجت کے معاملات بن جاتی ہیں۔ اور رجت پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، رجت کا آخری حل۔ اگر آپ کے ساتھ رجت کا معاملہ ہے، وظیفہ کرتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو پھر آپ رجت کا حل پہلے ضرور کریں، اور پھر اس کے بعد آپ جو وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور اثر کرے گا۔ دوستو، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کرنے ہیں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور چوتھی شرط کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں، کہ الصدقہ ترد البلاء، حضور نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یعنی شادی کے اندر رکاوٹیں، معاملات کے اندر رکاوٹیں، تو یہ مشکلات ہی ہیں، تو مولا کریم صدقے کے صدقے کرم نوازیاں فرما دیتا ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس وظیفے کو 7 دن تک بلا ناغہ لگاتار کرنا ہے۔ اور یہ 2 وظیفے ہیں جو میں دوستوں کے نظر کرنے لگا ہوں، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ وہی وظیفہ کریں۔ اور اس وظیفے کو رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد فوراً بھی کر لیں۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز اس ٹائم پہ پڑھ لی، لیکن اس کے بعد پھر اپنے کام کاج کرتے رہنا، یا پھر گپ شپ میں لگے رہنا، پھر کافی دیر بعد سونا۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں وظائف جو دوستوں کی میں نظر کرنے لگا ہوں، ان میں سے سب سے پہلا وظیفہ ایک اسم اعظم ہے، یا ودودو، یا ودودو۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور 313 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد۔ ایک تو یہ عمل بھی لگاتار 7 دن تک کرنا ہے بلا ناغہ۔ انشاءاللہ العزیز ان 7 دنوں کے اندر اس دل کی مراد پوری ہوگی۔ اور دوسرا وظیفہ یہ بھی رات کو سونے سے پہلے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ کریں گے، اور اس کو بھی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، اور صرف 1 مرتبہ سورۃ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، 16ویں پارے کے اندر ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی 7 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ یعنی دونوں وظائف 7 دن تک بلا ناغہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز جلد شادی اور پسند کی شادی کے لیے انتہا درجہ مجرب پائیں گے آپ ان وظائف کو انشاءاللہ العزیز۔
مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔